اگلے دن تانیہ دن چڑھے سوتی رہی کیونکہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے کسی نے جگایا بھی نہیں۔ 12 بجے اٹھی تو ناشتے میں صرف چائے کا کپ ہی لیا اور بعد میں سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ کسی بھی طرح کے سوال جواب سے بچنے کے لیے وہ سارا وقت عمیر اور عزیر کے ساتھ رہی اور کھانے کے بعد خود ہی کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنا لیا۔ عزیر بیٹنگ کر رہا تھا، نور الہدیٰ بالنگ کرا رہے تھے، تانیہ اور عمیر فیلڈرز تھے اور بابا جان امپائر۔ مریم اسٹینڈ میں بیٹھے شوقین کی طرح نعرے لگا رہی تھیں، شاباش، چھکا لگاؤ اس بال پر، جب تک نور الہدیٰ خود بے ہوش ہو کر نہ گر پڑے، وکٹ نہیں چھوڑنا۔ بالنگ کے لیے بھاگتے نور الہدیٰ رکے اور ان کی طرف دیکھ کر کہا، او بیوی، اللہ کا خوف کرو، شوہر کا بہت حق ہوتا ہے۔ وہ ترکی پا ترکی بولی، میں صرف بیوی ہی نہیں ماں بھی ہوں، اور ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں۔ کم آن عزیر، آج ذرا اپنے باپ کے چھکے تو چھڑاؤ۔ اداس مت ہوں پاپا۔ نور الہدیٰ کی اتری شکل دیکھ کر تانیہ ان سے بولی، بیوی نہ صحیح پر بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ۔ وہ مصلومیت سے بولے، مینشن نوٹ، بس آپ جلدی سے عزیر کو آؤٹ کر دیں، پھر میں بیٹنگ کروں گی۔ عمیر گھور کر بولا، دیکھا پاپا، یہ لالچی خاتون آخر آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ ادھر آؤ تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ ناک پر اینک صحیح کر کے عمیر پر جھپٹی۔ جس کو مار کٹائی کرنی ہے شوق سے کر لے، پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ اوکے اوکے۔ بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے۔ نور الہدیٰ فاسٹ بالر تھے، لمبے رن اپ کے ساتھ انہوں نے بال پھینکی جسے عزیر نے لان سے باہر بھیج دیا۔ اینڈ دیٹس اے سکس۔ امپائر نے کمنٹری کی اور مریم تالیاں بجانے لگیں۔ بال کے پیچھے بھاگتی تانیہ نے سفید شلوار قمیض میں واجدان کو واچ مین کے ساتھ گیٹ پر دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی، پھر فوراً سے پلٹ کر نور الہدیٰ اور بابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ بھی واجدان کو دیکھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے واچ مین کو آواز لگا کر کہا، آنے دو۔ واجدان اجازت ملتے ہی اس طرف آ گئے۔ تانیہ کو انہوں نے کس سے نظر انداز کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ بھی کچھ قدم آگے بڑھائے۔ السلام علیکم۔ واجدان نے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے نور الہدیٰ کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسی بابا جان کے چہرے پر تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہادی بھائی؟ یہ ہادی کون ہے؟ عزیر نے آنکھیں نچا کر عمیر سے پوچھا۔ اس سے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا، مگر نور الہدیٰ چونک گئے تھے۔ انہوں نے غور سے واجدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میرا نام واجدان مصطفیٰ ہے۔ نور الہدیٰ اور بابا ٹھٹک گئے، جسے محسوس کر کے بھی وہ بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، پر میں آپ سے ایک بار پہلے مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور الہدیٰ نے غور سے انہیں دیکھا۔ اگر تم واجدان مصطفیٰ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤ گے۔ نور الہدیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ انہوں نے زیر لب کہا، پھر نور الہدیٰ سے بولے، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ نور الہدیٰ انہیں دیکھتے رہے، پھر توقف کے بعد کہا، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے، پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ آج تو اسے موقع دیں بابا جان کہ یہ اپنی بات کہہ سکے۔ انہیں خاموش دیکھ کر نور الہدیٰ نے یاست بھرے انداز میں اصرار کیا تھا۔ بابا جان کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ واجدان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے، پھر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماما، آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو گریدا۔ نہیں۔ اور آپ نے سنا ماما، وہ بابا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے۔ حسین نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو نور الہدیٰ کے لیے نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں گے۔ انہوں نے قیاس لگایا۔ اینی وے، میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں۔ تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ بہادر، ایک زبردست سی چائے اور کچھ سنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ کر بہادر چائے کے انتظامات کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو خیال آیا تو واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھی بہادر سے بولی، پوچھو گے نہیں کون آیا ہے؟ کون آیا ہے تانیہ بی بی؟ تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا۔ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی،
مالیہ فاروقی کے شوہر آئے ہیں۔ کیا؟ بہادر نے بڑا سا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اور تمہاری ملیہ بیوی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بہادر کی حیرت سے ہاتھ اٹھا کر بولی تو بہادر کا کھلا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیہ بیوی کا بیٹا؟ تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ بی پی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں نا؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟ ہاں، میں تمہاری بیوی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں، ملیہ فاروقی کے بارے میں۔ کیا بھول گئے انہیں؟ وہ ایک دم ہی افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھیں کہ کوئی انہیں بھول جاتا، پر یہاں تو کسی نے انہیں یاد ہی نہیں رکھا۔ پھر اسے تانیہ کی طرف دیکھ کر چھمپے سے کہا، لیکن آپ نے یہ ابھی کیا بات کہی؟ بی بی صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسی۔ نہیں بہادر، ملیہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اے ایس پی ہے۔ جانتے ہو، اے ایس پی پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اڑیل پن سے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھیں۔ تانیہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی، پھر کہا، ٹھیک ہے وہ مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مگر تانیہ بی بی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اڑا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی، دیکھو جب وہ یہاں سے گئی تھیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے واجدان مصطفیٰ سے شادی کر لی تھی، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئیں۔ وہ الجھ کر بولا، مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھیں، اسی گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ اب کی تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی، بی بی صاحب کواری مر گئی تھیں، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تانیہ کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئی اور بہادر کہتا جا رہا تھا، پتہ نہیں تانیہ بی بی، آپ کو کسی نے کیا بتایا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی تو ہم بھی بول پڑے، پر آپ آگے ہم سے کچھ نہ پوچھیے گا۔ اور آگے رکھا بھی کیا ہے، وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہو گئیں۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ باتیں ختم نہیں ہوئیں۔ اسے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کی کسی حکم سے سردابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا گیا؟ اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اسے پرسرار بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم چیز، یہ بات کیوں مشہور کی گئی کہ وہ واجدان مصطفیٰ کی بیوی تھی؟ اور ان کی اصل بیوی اور شایان کی ماں کون ہے؟ اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا؟ اور کیوں شایان کو یقین دلایا گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟ سوال ہر طرف بکھرے تھے، پر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور ڈرائنگ روم کے گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگی، جہاں سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے بار بار پہلو بدل رہے تھے اور نور الہدیٰ واجدان کے ساتھ بیٹھے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے دھیرے دھیرے بولتے، واجدان کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نور الہدیٰ اور بابا جان کبھی ملیحہ کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ اب اس نے واجدان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ نہ جانے اب یہ تینوں اندر بیٹھے کون سا اسکرین پلے لکھ رہے ہیں۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے سب سے زیادہ چاہا تھا، اس کے بارے میں سچ بتانے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں اس کی ذات پر جھوٹ کے پردے کیوں ڈالے گئے۔ کوئی ہے تو اسے بیٹی ماننے کو تیار نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ کیا گورکھ دھندا ہے۔ وہ چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ کہانی کے 4 بنیادی کرداروں میں سے ایک موت کے آغوش میں چلا گیا اور باقی 3 جو بھی بولیں گے وہ سچ نہیں ہوگا، مگر شاید کہانی کا کوئی 7واں کردار سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے، جیسے سمیرا۔ آف کورس، اس سے اپنے خیال کی تاکید کی، سمیرا کو ضرور پتہ ہوگا کہ ملیحہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو باقی کی الجھنیں بھی سلجھ جائیں گی، لیکن سمیرا کو میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں نے تو کبھی ملیحہ کے ننیال میں سے کسی شخص کو قصر فاروقی میں آتا جاتا بھی نہیں دیکھا، تو پھر سمیرا، اسے میں کیسے ملوں گی؟ وہ سوچنے لگی، میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ تانے کو اچانک فائزہ کی بات یاد آئی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ! فائزہ اور شایان کی مائیں آپس میں کزنس تھیں۔ شایان کی ماں کی حیثیت سے تو سب ملیحہ کو ہی جانتے ہیں، اور فائزہ کی ماں ہے سمیرا آنٹی، اور فائزہ آفاق، یعنی سمیرا آفاق۔ اٹس ریئلی امیزنگ! وہ ہنسنے لگی۔
میں 3 سال سے اس گھر میں جا رہی ہوں جس کے رہنے والوں کا رشتہ قصے فاروقی سے برسوں پہلے ختم ہو چکا ہے، اور جواد کی انگیجمنٹ والے دن آفاق انکل پاپا کے نام پر چونکے بھی تو تھے۔ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور اب آگے کی کہانی سمیرہ آنٹی سنائیں گی۔ وہ جوش میں چلتی اپنے کمرے سے گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ فائزہ کے گھر پر تھی۔ فائزہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم؟ ہاں میں، لیکن تم اس قدر حیران کیوں ہو؟ تمہیں پتہ ہے رات تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ فائزہ انسونی کرتے ہوئے بولی، میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور شایان کی شادی ہو جائے، اور شایان کو تمہارے پاپا کا نام سن کر ہی اوٹ پٹنگ قسم کے خوف ستانے لگے تھے، اور کل میں نے شایان کو جھوٹ بول کر اسی لیے بلوایا تھا کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو گے تو شاید اس کے دماغ سے خوف نکل جائے۔ پھر تم بھی اس کی بات مان گئی، تو آخری حل یہی بچا تھا کہ میں واجدان انکل کو سب بتا دوں، اور میں نے انہیں سب بتا دیا۔ اچھا، تو اسی لیے وہ پاپا اور دادا جان سے ملنے گھر آ پہنچے۔ میں بھی حیران تھی کہ اتنے سالوں میں وہ کبھی دادا جان سے ملنے نہیں آئے، تو آج کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا واجدان انکل تمہارے گھر آئے تھے؟ فائزہ پوچھنے لگی۔ آئے تھے نہیں، اس وقت بھی وہ قصے فاروقی میں موجود ہیں۔ بہت بد اخلاق ہو، اتنے برسوں بعد وہ تم لوگوں سے ملنے آئے اور تم انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئیں۔ فائزہ نے اسے سرزنش کی۔ ان کی پاپا اور دادا جان کے ساتھ خفیہ میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے میری اس بد اخلاقی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا سنو، میں خاص طور پر آنٹی سے ملنے آئی ہوں، انہیں کمرے میں بلا لو۔ وہ اپنی مطلب کی بات پر آ گئی۔ خیریت؟ فائزہ نے پوچھا۔ ہاں، بس تم انہیں بلا لو۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اٹھی اور روم سے چلی گئی۔ فائزہ بتا رہی تھی تم خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہو؟ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بولی، جی آنٹی، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کہو۔ 1 منٹ۔ ان کی اجازت پا کر اس سے فائزہ کی طرف رخ کیا۔ فائزہ، ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ حیران تو ہوئی مگر فوراً ہی جانے کو کھڑی ہو گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کسی تکلف کی صورت نہیں، بس اتنا خیال رکھنا جب تک میں کمرے کا دروازہ نہ کھول دوں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسا تم کہو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ جی، تو شروع کرے؟ اسے سمیرہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تانیہ نے محسوس کیا وہ کچھ مضطرب سی تھیں۔ مجھے جانتی ہیں؟ انہیں خاموش دیکھ کر تانیہ نے سوال کیا۔ سمیرہ اس کے لہجے سے سمجھ گئی کہ سوال کا مطلب کیا تھا، اور کہا، تم نور الہدا کی بیٹی ہو اور آپ افتخار حسن کی بیٹی ہیں۔ تانیہ نے ان کے چپ ہوتے ہی کہا، میرا مطلب ہے ملیحہ کے ماموں افتخار حسن کی بیٹی۔ تمہیں فائزہ نے بتایا ہوگا؟ انہوں نے فوراً قیاس لگایا۔ نہیں، مجھے ملیحہ نے بتایا ہے۔ سمیرہ نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، مگر بحث نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی، مگر اب لگ رہا ہے مجھے اس رویے پر ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے۔ وہ دانستہ بد لحاظ ہوئی۔ اور اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تانیہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی، آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی، وہ بل کھا کر بولی۔ تو پھر ملیحہ اور واجدان کی شادی کیوں کر ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس ایشو پر جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بات بڑھ گئی اور ان حالات میں اسے گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا، اور بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں میں صلح کی کوشش بھی کی، مگر پپا جان نے کہہ دیا کہ ملیحہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یہی مناسب لگا کہ ملیحہ کی شادی واجدان سے کر دی جائے۔ وہ واجدان کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا، ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی اور کہا، شایان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہو گئی تھی۔ مگر کس طرح؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیرہ سے چھو گئی۔ بچے پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو ہے نا؟ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے وہ اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرہ اچنبھے سے بولی تو تانیہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی، اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو سن کر حیرت تو ہوگی۔ اس وقت سمیرہ کچھ نہیں بول پائیں۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ،
کہ وہ کسی کی بیوی اور کسی کے بچے کی ماں تھی؟ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ چپ ہوئی، پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا؟ شایان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے اسے تو اس کی کیا حالت ہو؟ اور وہ بدنصیب ماں جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس پر کتنا ظلم کیا ہے آپ سب نے۔ اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہو رہی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے۔ شایان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں سچ جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی سہ نہیں پائے گا کہ جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے اسی نے اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرا کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، پاپا، باشتان اور آپ، ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی، اور اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پاپا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لا تعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور واشدان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا، اس کے چہرے کو دھوکہ بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آپ نے واشدان کو ایسا کرنے دیا۔ کس قدر بد نصیب تھی وہ، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرا کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی، جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں، میرے اور شایان کی زندگی کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ جواب دیں، یا دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے؟ استحضائیہ انداز میں کہہ کر اس کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھیں اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کا تماشا نہیں بنایا، وہ چلا اٹھی۔ ہاں، وہ بد نصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ آنسو پہنچے بغیر ہولے سے بولنے لگی، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کس سے سوچا تھا وہ اس طرح مر جائے گی؟ جیتے جی کبھی نہیں ستایا، اور مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا، یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں جسے سننے کے شوق میں تم یہاں چلی آئی۔ جانتی ہوں یہ پریوں کی داستان نہیں ہے، مگر پری کی داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار رسان سے کہا۔ سمیرا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ماسی کے پردے ہٹانے لگی۔ آفاق چونک تو تبھی کیا تھا جب اس سے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور واشدان کو ایک دوسرے میں کھویا ہوئے دیکھا تھا، مگر اس سے خود کو کسی بھی طرح کی قیاسرائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور واشدان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی، اور واشدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے کسی بھی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہے۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی واشدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ واشدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ واشدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، مذاق کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ واشدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ واشدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا، اور اگلے دن آفاق اور سمیرا ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ واشدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے؟ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا۔ واجدان سے ملنے گیا تھا، اور جناب وہاں نہیں تھے؟ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ تو واشدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام میسج چھوڑ آیا، لیکن واشدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھا۔
اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس دے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹ کونسل جانے کی بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس آ گیا۔ آرٹ کونسل میں زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی ڈیسک پر آ کر بولا۔ چلو گے؟ وہ چمبے سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹ کونسل میں بیٹھا مجھے دوائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار میں نمائش کی کور رپورٹ چھاپنی ہے، میں نے اس سے کہا تھا ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے، میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ایڈیٹر صاحب نے بلوا لیا۔ اب وہ میری جان چھوڑیں تو میں جاؤں؟ کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دوں، پھر چلتے ہیں، اس سے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ساجد نے جلد ہی اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ وہ رپورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا۔ ویسے واجدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ ہاں یار، ہماری تکڑی پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا۔ چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں، پر اٹھانا کہاں سے ہے یہ بھی تو بتا ہو۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا۔ لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا۔ لائبریری سے؟ تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس سے کہا اور آفاق کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے ساجد سے پوچھا۔ چکر لائبریری کا نہیں، لڑکی کا ہے۔ واجدان اور لڑکی کا چکر؟ امپاسبل۔ آفاق حیران ہوا۔ وہ تو لڑکیوں کو بھاؤ تک نہیں دیتا، اور لڑکیاں ہمیں بھاؤ نہیں دیتی، پر دیکھ لو تمہاری شادی بھی ہو گئی اور میری منگنی بھی۔ بھائی یہ جو دنیا ہے نا، اتفاقیات کا مجموعہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، دیا آندھی میں چل سکتا ہے، پانی میں آگ لگ سکتی ہے، اور واجدان کو محبت ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آج بتا رہا ہے؟ اس کی ساری بکواس کے جواب میں آفاق بگڑ کر بولا۔ مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا ہے، وہ بھی اتفاقاً۔ اس سے بھدک کر صفائی میں کہا تو آفاق بولا۔ ٹریلر تو دکھا دیا، فلم بھی دکھا دو یار، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ 2-3 مہینے پہلے میں اور واجدان لائبریری میں گئے تھے، وہاں وہ بار بار ایک لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت تو تھی، پر سچ بات ہے مجھے تو ایسی خاص نہیں لگی کہ واجدان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی متاثر ہو جائے۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی، ہم لوگ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھ گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بلکہ اس کے بعد سے جو اسے لاپتہ رہنے کی بیماری ہو گئی ہے، تو مجھے شک بھی نہیں ہوا کہ یہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا۔ وہ تو پرسوں میں وہاں گیا تو اسے وہاں دیکھا، پھر خود ہی میرے پوچھنے پر بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہے، لائبریری بند ہونے کے بعد سڑکیں ناپتا ہوں، پھر جب نیند آنے لگتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ بس اسی بات پر مجھے شک ہوا۔ اس سے پوچھا تو ہنسنے لگا، لیکن تردید بھی نہیں کی۔ وہ آخری جملے پر سوچتا ہوا بولا۔ آفاق گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس شام کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیحہ کھوئے سے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے واجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کے انداز میں بھرپور معرفت تھی۔ آفاق کے پیشانی پر لکیریں سی اوپر آئیں۔ واجدان لائبریری کی پتھریلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوطے پہ غوطہ لگاتے رہے تو کسی دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی۔ اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ مگر میں نہیں جا سکتا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ جواب میں واجدان گریز کے کچھ پلوں کے بعد بولا۔ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا۔ جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دھول پھانک رہا ہے وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی۔ تو تم مانتے ہو تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ واجدان، مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑ سا گیا۔ جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے، اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو؟ کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ ہے تو؟ وہ مسکرایا۔ اور دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک دن کے ناغے سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ وہ آ کر تیری غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے۔ اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں اس سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا، اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ واجدان اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا۔
اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس سے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لیں۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو واجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تبھی آفاق اس طرف چلا آیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر واجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا واجدان کے پاس آ گیا۔ وہ اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ میری بہن ہے واجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے محسوس واضح انداز سے بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا۔ وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے اس پر سے نگاہ ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا تھا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے پل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی، تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتی اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتی۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھیں اور چلی گئیں۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئی تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ تیسرے دن پھر میں وہیں بیلکونی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں آئیں تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئیں تو وہ 2 دن سے آ رہی تھیں، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ آج بھی آتی۔ اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ آ ہی گئی، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی وہ اٹھ کر جانے لگی۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا اور سیڑھیوں پر انہیں آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں۔ بولتے بولتے ہی یکدم واجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ میں کہنے لگا۔ بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکی، پر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک ان کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئیں تو، مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے۔ لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ملیحہ پھر وہاں نہیں آئی۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ صحیح، مگر اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائیں۔ وہ تو نہیں آئیں، مگر میں ان کی جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا۔ میں ان کی خاطر مٹا جا رہا ہوں اور انہیں احساس ہی نہیں ہے، مگر اس روز محسوس ہوا
وہ اتنی بھی بے نیاز نہیں۔ بولتے بولتے اسے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے آفاق، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے۔ تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہونا؟ واحشہ نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے واجدان۔ آفاق اس پر سے نظریں ہٹاتا آہستہ سے بولا، ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مسرتوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی۔ جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی۔ پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر حساس بھی ہے۔ خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے۔ خیال رکھنا واجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرومس، خود جھیل لوں گا، لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اسے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا۔ اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا۔ تم جاؤ، میں اب گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں خود کو روک نہیں پاتا، اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس کی سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے واجدان کو گھورا۔ ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سینسر کر لے، اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اور واجدان نے فوراً ہی اسی غلط فہمی دور کر دی۔ میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کر اسے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ وہ ایک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ اعظم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھیں۔ سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیگم انیکا تھیں، اور واجدان ان باتوں سے الگ تھلگ کارپیٹ پر اپنے 1 سال کے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ کسی کو خاص مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک ہی کہا تھا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقین لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بری خبر ہوگی۔ ابو، آئی ایم سیریس۔ ان کے مذاق پر اس سنجیدگی سے بولا، ایون آئی ایم سیریس سن۔ انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے اٹس ایون بیونڈ مائی تھاٹس۔ خود مجھے واجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں، مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی ہیزی سے بولی، غلطی واجدان کی نہیں مصطفیٰ صاحب، بلکہ آپ اور میری ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اسے خود بولنا پڑ رہا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات ہمارے سوچنے کی تھی۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، واجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی تو ہو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تک اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم جا کر انیکا کے ماں باپ سے شہلا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ 1 منٹ امی۔ چپ بیٹھا واجدان شہلا کے نام پر ایک دم بولا، میں شہلا سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر واجدان نے کہا، سوری بھابھی، شیلا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ؟ مصطفیٰ عظیم نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا، میں ملیحہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں،
एक सेकंड की ताख़ीर के बगैर वाजदान ने जवाब दिया। हर कोई चुप रह गया था। अनीका को लगा कि इस लंबी खामोशी की वजह उसकी वहाँ मौजूदगी है। इस ख्याल से वो उठी और वाजदान के पास आकर बच्चे को उससे लेकर वहाँ से चली गई। आज की बात नहीं है वाजदान, मुजम्मिल की शादी के कुछ ही महीनों बाद अनीका के अखलाक को देखकर मैंने सोचा था वक्त आने पर शैला को बहू बना कर लाऊंगी। मगर मैं आपकी सोच में कभी शामिल नहीं रहा और मैं तो हैरान हूँ, आपने ना सिर्फ सोच लिया बल्कि भाभी से बात भी कर ली और मुझे आज पता चल रहा है। वाजदान को वाकई हैरत हुई थी। हमें भी तो आज पता चल रहा है, वो अफकी से बोली। फिर ख्याल आने पर बोली, और तुम्हें कहाँ मिल गई वो, क्या नाम है जो भी हो। उन्होंने मलिया का नाम याद करना चाहा, फिर किसी की याद दिलाने से पहले इरादा बदल दिया। उनका नाम मलिया फ़रूकी है। बादशाह को उनका अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मलिया का नाम बताकर कहा। और मैं उनसे लाइब्रेरी में मिला था। और ये सब कब से चल रहा है? मुस्तफ़ा अज़ीम ने बेटे को देखकर पूछा। 3 महीने होने वाले हैं। आयशा बेगम को एकदम से ध्यान आया। अच्छा, तो इतने महीने से तुम जो सारे काम धंधे छोड़कर ना जाने कहाँ फिरते रहते हो, तो उसकी वजह ये लड़की है? जी। उसका लहजा अब भी मुतवासन था। बहरहाल तुम्हारी शादी शहला से ही होगी, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा। मगर मैं मलिया से शादी का फैसला कर चुका हूँ। आयशा बेगम ने सुना तो भड़क गई। हाँ, अब यही सुनना बाकी रह गया था। ठीक है, खुद ही सारे फैसले करो, हमें तुम्हारे बारे में फैसला करने का हक ही क्या है। ऐसी बात नहीं है अम्मी। उनकी नाराज़गी पर परेशान सा हो गया, फिर उनके बराबर बैठकर अपना बाजू उनके गिर लपेटते हुए समझाने के इस अंदाज से बोला। आप उनसे मिलेंगी तो वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैं शहला से कई बार मिल चुकी हूँ और मुझे बहुत पसंद है। आप जिद कर रही हैं। वाशान ने थक कर कहा। और तुम क्या कर रहे हो, वो बोली। मोहब्बत। उससे एक लफ्ज़ कहकर बात पूरी कर दी और उठकर चला गया। सुना आपने मुस्तफ़ा अज़ीम, आपका बेटा क्या कहकर गया है। अपने शोहर को चुप देखकर वो बोली। वो कुछ सोच रहे थे, उनकी तरफ चौंक कर देखा और तवक्कुफ़ के बाद कहा। मुझे लगता है आयशा, तुम्हें बेटे की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे कैसे मान लूँ, वो बदकी। क्या हर्ज है? उनके बदकने पर बोले। इस घर में शहला बहू बनकर आए या मलिहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाजदान को फ़र्क पड़ेगा। आखिर ज़िंदगी तो उसे गुजारनी है। और अनीका, क्या उसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी छोटी बहन देवरानी बनकर इस घर में आने वाली थी, अब कोई और आएगी तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा। मेरे कहने पर वो अपने माँ बाप से भी बात कर चुकी है। अब तक जो मुसम्मिल उनकी बात पर परेशान होकर बोला। अम्मी, आपको बात इस हद तक बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? चलिए, अनीका तो मेरी बीवी है, लेकिन उसकी फैमिली के सामने मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैंने कह दिया, शैला ही इस घर में आएगी। तुमने तो कह दिया, लेकिन जो अभी वाजदान कहकर गया है उसका क्या? बहू क्या सोचेगी इसकी परवाह है, बेटे का ख्याल नहीं। वो वाजिया मलामत कर रहे थे। आयशा इस इल्ज़ाम पर उछल पड़ी। ख्याल क्यों नहीं है, माँ हूँ उसकी, बहुत सोच समझ कर शैला का इंतखाब किया था कि वाजदान के मिजाज में संजीदगी है, और शैला भी कमगो और धीमे मिजाज की लड़की है, फिर पढ़ी लिखी है और खूबसूरत भी है, आप खुद जानते हैं। बताएं ज़रा, है कोई कमी उसमें। कमी बेशक कोई नहीं, पर उसका क्या हल कि वाजदान को मलिया पसंद है। बस मुस्तफ़ा साहब, आप मुझसे इस बारे में कोई बात ना करें। समझाना है तो बेटे को समझाएं कि माँ की बात मान ले, दुश्मन नहीं हूँ उसकी। वो नाराज़ी से कहकर उठी और चली गई। उनके जाने के बाद मुस्तफ़ा अज़ीम मुज़म्मिल को मुखातिब करके बोले। ऐसा लगता है मुजम्मिल वाजदान वाकई उस लड़की में इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से तो है, वरना उसके बारे में बात क्यों करता? और मुझसे ज़्यादा तो वो आपसे करीब है। आप बताएं, वो उस लड़की में किस हद तक इन्वॉल्व होगा? वाजदान जैसे शख्स के लिए हद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही बेकार है। अपनी राय देकर मुज़म्मिल मुस्तफ़ा ने उनकी राय मांगी तो उलझे हुए से अंदाज में बोले थे। फिर अम्मी को कैसे मनाएंगे? मुज़म्मिल ने फ़िक्रमंदी से कहा तो मुस्तफ़ा साहब कहने लगे। मान जाएगी, वैसे उसका रद्द-ए-अमल फितरी है और धचका तो मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया वाजदान मलिहा से डीपली इन्वॉल्व है, तो खुद को समझा लिया कि ज़िंदगी तो उसकी है। अगर मलिहा के साथ गुजारना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। फिर मुज़म्मिल की तरफ देख कर बोले। मेरी बीवी को छोड़ो, ये बताओ अपनी बीवी को कैसे हैंडल करोगे? मुझे नहीं लगता अनीका इस बारे में मुझसे कोई बहस करेगी। उसने खुद सुना है कि वाजदान किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, बल्कि मेरा ख्याल है
اب وہ خود بھی واجدان کی شادی شہلا سے نہیں ہونے دے گی۔ مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے۔ پھر مزمل اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور مصطفیٰ عظیم واجدان کے کمرے میں آ گئے۔ تکیہ اونچا کر کے بیڈ پر نیم دراز یک تک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھ کر مسکرائے اور چھیڑنے کے انداز میں کہا، غم منایا جا رہا ہے؟ واجدان نے ذرا سا چونک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے واجدان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بہت پیار کرتے ہو؟ واجدان سر کو جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو وہ اسے کندھوں پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے، کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تاکید مانگی تو اس بات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، میری ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ واجدان سمجھ رہا تھا وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جو بھی تم جانتے ہو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، دکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، اچھی ہیں بس؟ مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا، ستارہ سی آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، گھٹاؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور تم بس اچھی ہیں۔ واجدان ان کے سٹائل پر ہنسنے لگا۔ وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا، ستارہ سی آنکھیں؟ اس سے کہا وہ ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا۔ پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اٹھ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے، اور زلفیں شاید گھٹاؤں جیسی ہی ہوں، کبھی نوٹ نہیں کیا۔ ہاں، مگر جب ان کے بال ہوا سے لہراتے ہیں تو لگتا ہے گھٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے۔ پھر وہ اچانک ہی بولتے ہوئے چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی بہت ناراض ہیں نا؟ یہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں۔ تمہاری ماں بھی مان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے واجدان کوئی چھوٹا بچہ ہو، پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ خود سے الگ کر کے انہوں نے واجدان کا ماتھا چوما۔ پھر جب تک وہ کمبل لے کر لیٹ نہیں گیا وہ وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر واجدان کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر سکا۔ حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ مصطفیٰ کو راضی کر لیں گے۔ انہیں واجدان سے ایسی ہی محبت تھی، مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی پشت پر بے آواز گر رہا تھا۔ واجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے ساتھ ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا ہو، مگر بابا جان کا تو جسم ہی ایندھن بن گیا تھا۔ وہ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے؟ اس کے سامنے پھر بھی ضبط کر رہے تھے، مگر اب غیظ و غضب ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے وہ مستقل اپنے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کوشش کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیڈ تک آئے اور اپنے سب سے قریبی دوست ملک ناصر کو فون کرنے لگے۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا جان نے کہا، ملک، میں آ رہا ہوں۔ اور ان کی بات سننے سے پہلے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا، جو بھی سمجھا، جو بھی سوچا، سب غلط۔ ایک ہی پل میں میری بیٹی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا ملیحہ میری مزاج آشنا ہے، وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی۔ دوسری راہ پر چلنا تو کیا، اس کے پیر میرے نقش قدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے۔ مجھ سے اختلاف وہ کبھی نہیں کر سکتی، اور اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھوں میں دے رکھا تھا، میں جو چاہتا اس کے لیے فیصلہ کرتا، اور ملیحہ بھی ان فیصلوں کو مانتی بلا چوں چرا کیے۔ میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا۔ نہیں لفظ میں نے اس کی زبان سے کبھی سنا ہی نہیں،
بچے ضد کرتے ہیں، مگر اس نے تو کبھی فرمائش بھی نہیں کی۔ میں نے جو بھی دیا اس نے قبول کر لیا، کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں الاپا، اور مجھے یقین ہو گیا میری بیٹی میری پسند کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ ملک ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی بڑاس نکالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمے، پھر دکھ سے بولے، مگر آج پتہ چلا میرا یقین جھوٹا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں۔ آج اس نے اختلاف کی جرات کی ہے، اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے میں مان لوں، جھک جاؤں اس کے سامنے۔ وہ آجشی لہجے میں پھٹ پڑے، پھر اچانک ہی ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرما بردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی، اور مجھ جیسا خوش قسمت باپ بھی اور نہیں ہوگا، مگر مجھ سے زیادہ بدقسمت باپ اور کون ہوگا جو 20 سال بعد جانے کہ 20 سال تک جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھتا آیا تھا وہ نہیں ہے۔ کیا تم اس باپ کی تکلیف سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو نہ سمجھ پایا ہو؟ میری بیٹی سعادت مند نہیں ہے، اور کون جانے فرما بردار بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے، میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی، جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش وہ میرے گھر میں پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی مگر غلطی کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا بجھا کر صحیح راستے پر لے آؤ، لیکن ایک چیز مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور کہا، نور الہدا کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہو تو ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ملیحہ کے لیے نور الہدا کو انتخاب کر چکا ہوں۔ اسے محبت کرنے کی اجازت ہے، مگر صرف نور الہدا سے محبت کرنے کی، اور کسی سے نہیں۔ اور نور الہدا کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے اس سے محبت کی جسے میں نے اس کے لیے پسند کیا۔ اس کی محبت میرے فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی محبت کی پرواہ نہ کرتا۔ ماں باپ کی تابع داری اولاد پر فرض ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اولاد ہونے کا فرض صرف نور الہدا نے نبھایا ہے۔ ان کا انداز ملیحہ سے لاتعلقی والا تھا۔ ملک ناصر نے تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹی سے اس قدر بھی بدگمان نہ ہو جاؤ مظہر کہ ظلم ہو جائے۔ یہی سوچ کر ملیحہ نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے، ایک بار واجدان سے مل تو لو، پھر جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ملک، وہ مستحکم آواز میں بولے، ملیحہ کی شادی نور الہدا سے ہی ہوگی۔ میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کب، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی جمعے کو ملیحہ اور نور الہدا کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اور وہ لڑکا، دعا کرنا ملک، وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اصل قصوروار تو وہی ہے جو میری معصوم بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے ولکرا کر اپنی راہ میں لانا چاہتا ہے۔ ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کی، اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ ملیحہ ناسمجھ ہے، لوگوں کو پرکھ نہیں سکتی، اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ خوب جانتا ہوں میں ان راہ چلتے لڑکوں کو اور ان کی سو کالڈ محبتوں کو۔ لڑکیاں ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں، لیکن اظہر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔ جن ہاتھوں نے اس سے کھیلنے کی جرات کی وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر چکے ہو تو یہ غصہ کس لیے ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے اصلاحات ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو ذرا سا جھکا کر کنپٹی مسلتے ہوئے انہوں نے سست لہجے میں کہا، مجھے ملیحہ پر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اپنے آپ پر۔ جس بیٹی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج کتنی صفاقی سے اسے کہہ دیا کہ مر جاؤ گی تو دفنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گئی۔ ملیحہ بھی حیران رہ گئی ہوگی، بھلا کب اس سے میرے سخت لہجے کو سنا ہے؟ کبھی اس نے نوبت بھی تو نہیں آنے دی ہے۔ پتہ ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، بس ایک بار میں نے ملیحہ کو روتے ہوئے دیکھا تھا، جس دن فریال کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میرا دل بہت چاہا کہ اس کے پاس جاؤں، آنسو پونچھ کر اسے گلے سے لگا کر کہوں، ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے، اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو، مگر کیسے اسے رونے سے منع کرتا؟
اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو کمرے میں بند ہو گیا تاکہ اس کی روتی آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اس کی پین کرتی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت تک کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں گئی۔ وہ رکے، پھر دکھ سے بولے، اور آج میں نے اسے خود رلایا ہے۔ آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اسے چپ کرواؤں، مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں۔ ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ فریال کے بعد ملک ناصر وہ دوسرے شخص تھے جو اس رات سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والے اظہر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے، اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا۔